بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ پیٹ کے درد کے لیے ایک بہترین عمل، بہترین وظیفہ جو آپ کو شاید زندگی بھر کے پیٹ کے درد سے نجات دلا دے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، دورہ حدیث کی کلاس میں بیٹھا ہوا، شدید پیٹ میں درد، مروڑ اور پیچس کی وجہ سے عبارت پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ استاد محترم اور مہربان مفتی فیض احمد فیض صاحب گولڈا شریف، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے، جب کرہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ حدیث کی عبارات بھی پڑھ رہا تھا، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا حضور پیٹ میں درد ہے۔ کہنے لگے حافظ قرآن ہو اور پھر پیٹ میں درد؟ ان کی اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ واقعی امام غزالی کی بات یاد آ گئی کہ حافظ قرآن کبھی بھوکا نہیں مرتا، کبھی مفلس نہیں ہوتا، کبھی بے بس نہیں ہوتا، کبھی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں جاتا۔ اور واقعی اللہ کا کرم ہے، میں زندگی میں شاید 2 یا 3 دفعہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، وہاں مجھ سے بیٹھ کر انتظار نہیں ہوتی کسی کی۔ بہرحال بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو پیٹ میں درد ہو، پیچس ہو، مروڑ ہو، بے کیفی ہو، بے چینی ہو درد کی وجہ سے، کھانا پینا چھوٹ جائے، تو پھر ایسا کھانا بنائیں، 2 کھانے بناتے جائیں، جوڑتے جائیں۔ اشارہ کر کے بتا رہا ہوں، یوں ایسے کھانے بنائیں، درمیان میں لکیر ماریں، پھر اس کے ساتھ کھانا بنا کر درمیان میں لکیر ڈالیں، یا محمدو، یا مصطفیٰ، یا مرتضیٰ، یا مجتبیٰ، یا نبیو، یا احمدو، یا محمدو، یا مصطفیٰ، یا مرتضیٰ، یا مجتبیٰ، یا نبیو، یا احمدو۔ اس نقش کو گلے میں ڈال لیں، کبھی پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ یا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَأْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اس آیت کو 20ویں پارے میں، یہ 19ویں پارے میں آخر پہ، وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَأْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے پیٹ پہ رکھ کے پھونک مار دیں، یا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے وہیں دم کر کے پھونک مار دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ 94 جب میں دورہ حدیث کر رہا تھا، 1994 وہ دن اور آج کا دن، آج 2022 کا اینڈ ہونے کو ہے، بلکہ آج آخری دن ہے 2022 کا، 22 اور 6 28 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، وہ استاد محترم کی مہربانی اور ان کے نظر فیض سے، نام بھی فیض تھا، آج تک میرے پیٹ میں اس قسم کا درد نہیں ہوا کہ ڈاکٹر حکیم طبیب کے پاس جانا پڑے۔ جب بھی ہلکی پھلکی شکایت ہوتی ہے تو یہ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، پھونک مار دیتے ہیں۔ بیماری کا نہ ہونا بھی یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ بیمار کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ خود موجود ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی شارک سے قریب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس مریض کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اسی واسطے کہ حدیث قدسی ہے نا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ عرض کرے گا الہ العالمین، رب العالمین، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے، تو کیسے بیمار؟ میں فلاں بیمار کے پاس تھا، تو اس کو کھانا کھلاتا، تو اس کو پانی پلاتا، تو اس کو دوائی دیتا، تو اس کی عیادت کرتا، تو مجھے تو اس کے پاس پاتا۔ یہ بیماری بھی اللہ کا ایک ہدیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ اپنی بیٹی کو لے کے آیا کہ میری بیٹی صاحب علم ہے، صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، یعنی ہر خوبی جن کے بتائے ہوئے اور ہر عیب سے بری و ذمہ قرار دیا۔ اور جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ کبھی بیمار نہیں ہوئی، اس کو بخار تک نہیں ہوا، سر درد تھا، آپ نے فرمایا اسے مجھ سے دور ہی رکھو۔
یہ بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیتاً بھی آتی ہیں، تحفے کے طور بھی آتی ہیں کہ بندہ میرا کتنا شکر گزار ہے۔ تو لہٰذا اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ پودینے کا کعبہ استعمال کر سکتے ہیں، اجوائن کے پانی کو ابال کر پی سکتے ہیں، پتی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو چائے میں پتی ڈالتے ہیں نا، تو اس کو خشک ہتھیلی پہ پھانک لیں، اوپر سے پانی پی لیں، یا پھر نمک ایک چٹکی لے کے، لوگ کہیں گے بلڈ پریشر ہے، قطب کی طرف منہ کر کے، قطب والی سائڈ کے اپنے علاقے کے لحاظ سے دیکھ لیا قطب کس سائڈ پہ آتا، قطب والی سائڈ پہ منہ کر کے بسم اللہ الرحمن الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ آل عمران کی پہلی آیت کو 3 دفعہ پڑھ کر یوں کھڑے کھڑے پھونک کر اوپر سے 3 گھونٹ پانی پی لیں۔ اگر پیٹ کا درد نہ گیا تو جرمانہ حاضر ہے۔ لیکن یہ پھر بات کہوں گا کہ میری اس بات کو سن کر ڈاکٹروں حکیموں کی دکانیں بند نہ کر دینا اور میرے پاس بھی ریشنل گانا، اپنے یقین کو، اپنے اعتقاد کو پختہ رکھنا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرغی والے شخص پہ پڑھ کر پھونکی، اٹھ کے چلنے لگا۔ اس نے کچھ ہدیہ تحفے تحائف بھی دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور میں نے یوں ایسے کیا، اس بندے کے اوپر دم کیا۔ تو میں کس نے بتایا تھا یہ بات؟ یا رسول اللہ آپ کی ذات، آپ کے اوپر نازل ہونے والے کلام کو ہم آپ سے سنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان محمد ہے، قربان جائیے جان محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم یہ آیات پہاڑ پر پڑھ کر پھونک مارو، اسے کہو کہ چل، تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یقین چاہیے، اعتقاد چاہیے، صرف مادیت نہیں چاہیے، مادیت نہیں چاہیے چند کیمیکل کو ملا کر انجینئر بن جائیں، ٹیکنیکل مکینیکل انجینئر بن جائیں اور دوسروں پہ طنز کرنا شروع کرنے، وہ قرآن کو چھوڑ دیں۔ یہ ساری کی ساری سائنس جو نکلی ہے نا، وہ قرآن سے نکلی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام جسمانی امراض سے معمون اور محفوظ فرمائے۔